کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ جب اللہ سے ڈر رہا ہے تو اللہ سے جو ڈرے گا اپنے بیوی کا بھی خیال زیادہ رکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں یہ دولت کا فتنہ بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں دولت کا فتنہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دولت کے لیے آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے۔ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منه المال۔ ایسا زمانہ آئے گا مال تو کمائے گا لیکن پرواہ نہیں کرے گا حلال ہے کہ حرام۔ آج دیکھ رہے ہیں لوگوں کے موبائل سے بھی پیسے کما رہے ہیں حرام طریقے سے، لون کے ذریعے سے بھی کما رہے ہیں، بینک کے ذریعے سے بھی کما رہے ہیں، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ ان تمام طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں جو کہ حرام ہے، حرام۔ ڈریم 11 میں کتنے لوگ پیسہ لگاتے ہیں، حرام راستے کو اپنا رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ لوگ حلال کما رہے ہیں کہ حرام، بس پیسہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور فتنہ دنیا کے اندر رہے گا، علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے، اور جب اذا لم يبق عالما اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ دنیا کے اندر رہے گا۔ آج دنیا میں علماء کی قدر نہیں ہے، علماء دھیرے دھیرے دنیا سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج علماء سے کانٹیکٹ نہیں ہے، آج لوگوں کو ایسے لوگوں سے رابطے ہیں، سماج کے اندر فیصلے کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، جس کو کتاب و سنت کی جانکاری نہیں ہے۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ان جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا، اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سماج کے اندر دیکھیے علماء دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر علماء دنیا کے اندر باقی بھی ہیں، آج علماء کی قدر نہیں ہے، آج علماء کی عزت نہیں ہے، آج علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہے۔ آپ سوچو مسجدوں کے اندر جو امام موجود ہے میرے بھائیوں، ان کا مرتبہ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ جو قرآن کے جانکار ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہیں فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ آپ کا امام قرآن پڑھا رہا ہے، تم سے اچھا ہے، لیکن آج علماء کی قدر نہیں، میرے بھائی سلام تک نہیں کر رہا ہے، مولوی صاحب جا رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ آج کے دور میں علماء کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی سماج کے اندر گندگیاں پھیل رہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر میرے بھائیوں لوگ مبتلا ہیں۔ امیر تھوڑا سا پیسہ ہو گیا، اب مولوی اس کو سلام کرے، ارے اللہ کے بندے، وہ بندہ جو تیرے سامنے ہے، اللہ کی قسم عرش والا اس کے اوپر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عرش والا اعلان کرتا ہے کہ یہ میرے بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ علماء جب تک باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے، جس دن جو علماء ختم اس دن دنیا ختم۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا مولوی ہو، وہ آپ کی مسجد کے اندر جو امام ہے اس کی بھی قدر ہونی چاہیے، لیکن آج میرے بھائی جو آپ سب کی قدر کر لیتے ہو، امام صاحب کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں دنیا سے اتنا، ہمیں آخرت سے اور دنیاوی سے ہمیں اتنا آخرت سے دور کر دیا ہے کہ ہم اپنے امام کی بھی عزت کرنا گوارا۔ یہ حال ہے میرے بھائی،
اب اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر ہیں، ہم ان فتنوں کے اندر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس فتنے کے دور کے اندر اپنے گھر کا ماحول کیسے بنائیں؟ اسلامک ماحول کیسے بنائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اسلامک ماحول اپنے گھر کے اندر بنانا ہے، اپنے گھر کے اندر دین پیدا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر دینداری پیدا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر شریعت کو لاگو کرنا ہے، تو میرے بھائیو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اپنا عقیدہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہی روزی روٹی دے گا، اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ ہی میری زندگی کا مالک ہے، حلال کو اپنا یہ حرام کو چھوڑیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ نے میری زندگی دی ہے تو اللہ مجھے ذلیل نہیں کر سکتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا کرنا ہوگا، دنیا کی کوئی بھی ہستی ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس فتنے کے دور کے اندر ہماری زندگی کے اندر اصلاح کرنی ہو، اگر ہمیں فتنے سے بچانا ہو، بچنا ہو، تو سب سے پہلا کام عقیدے کی اصلاح۔ ہمارا عقیدہ ہی کچھ تو نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں کیسے کیا ہوگا؟ اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو کمائیں گے نہیں، اور کما نہیں پائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کمائیں گے نہیں تو، اور کمائیں گے تو روزہ کیسے کر پائیں گے؟ دن بھر محنت کریں گے۔ اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر جس نے اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے سحری کھا لیا، فرمایا تسحروا، سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے، برکت، فإن فی السحور برکہ، فرمایا یہ برکت کا کھانا ہے، اور اللہ کی قسم میں بتا رہا